نام سنا ہوگا شیخ بہائی کا، ہم حرم امام رضا میں دفن ہے، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے آرکیٹیکٹ تھے، تمام علوم کے ماہر تھے، ان کے کشکول ہے، تو وہ مختلف علوم کے ماہر تھے۔ جملہ غور سے سنیے گا، میں اسی پہ تمام کر دوں گا، اگر یہ میں نے بات پہنچا دی میں سمجھتا ہوں میری آج کی مجلس ہو گئی۔ شیخ بہائی مختلف علوم کے ماہر تھے، علم جفر جانتے، تمام علوم جانتے تھے اس زمانے کے، علم جفر سمجھتے ہیں نا، بہرحال وقت نہیں، تو بہت ماہر تھے۔ ایک بس بھئی شیخ بہائی ایک تعویذ لکھنے لگے، کہا یہ جو مولا رضا کے حرم کا صدر دروازہ ہے نا، اصل دروازہ، بڑا دروازہ، مین ڈور، کہا اس پہ یہ تعویذ لگاؤں گا۔ لوگوں نے کہا کیا ہے یہ تعویذ؟ کہا تم نہیں جانتے، بس مجھے معلوم ہے، یہ مولا رضا کو یہ مجھے عطا ہے۔ اب وہ تعویذ لگانے لگے، سب پوچھنے لگے کیا معاملہ ہے؟ کہا ایسا تعویذ میں نے بنایا ہے کہ کوئی گنہگار دروازے سے اندر آ ہی نہیں سکے گا، نہیں ہے لوگ، کوئی گنہگار، لوگ آئمہ پہ تعجب کرتے ہیں، ان کے خادم ایسے ہوتے ہیں۔ کہ میں نے ایسا تعویذ لکھا ہے دروازے پہ کہ کوئی گنہگار اندر نہیں آ سکے گا، صرف نیک آدمی آئے گا، مومن اندر آئے گا۔ خود ہی سفر میں گئے ہوئے تھے، واپس آئے، کہا وہ تعویذ اتار دو، کہا تعویذ اتار دو۔ کہا کیوں؟ آپ نے اتنی محنتوں سے لکھوایا تھا۔ کہا میں نے خواب میں مولا رضا کو دیکھا، کہا اے شیخ بہائی تعویذ اتار، صرف نیک نہیں آئیں گے میرے پاس، ہر گنہگار کو آنے دے، میرے پاس آ کے توبہ کرنے دے۔ تو روکنے والا کون ہے؟ یہ میرے ظاہر ہے۔ میرے ظاہر ہیں، سب کو آنے دیں۔ میں شب عاشور کے حساب سے پیش کر رہا ہوں، کوئی بھی آئے آنے دیں، حسین کے ہے۔ ایک موجودہ معاصر شاعر نے کہا شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ مزہ تو تب ہے کہ جب حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے کہا مولا ایک مقام ہے، وہاں سے جب لوگ گزرتے ہیں تو وہاں انہیں ڈاکو لوٹ لیتے ہیں۔ تو مولا نے کہا اب نہیں لوٹیں گے۔ وہ جو ڈاکو تھا نا، اس کے خواب میں مولا آئے، اس سے کہا سب میری زیارت کے لیے آتے ہیں، تو کب آئے گا؟ صبح اٹھا، لوگوں سے کہا میں نے ایسا خواب دیکھا، میں تو بہت گنہگار ہوں، چور ہوں، ڈاکو ہوں، میرے خواب میں کیوں آئے؟ کہ پتہ نہیں، شاید خواب سچا نہ ہو۔ اب ایک مرتبہ ایک آدمی آیا مومن، کہا مجھے امام رضا نے بھیجا۔ کہا میرے نام سے بھیجا؟ کہا ہاں، نام لے کے کہا اس سے کہنا تو کب آئے گا میری بارگاہ میں؟ کہا مولا سے جا کے کہنا میں بہت گنہگار ہوں، میں چور ڈاکو ہوں، میں گنہگار ہوں، اس لیے نہیں آتا۔ اس نے ایسے ہی جا کے مولا سے کہا مولا وہ کہتا ہے میں چور ہوں ڈاکو ہوں، کس منہ سے آؤں؟ مولا نے کہا میرے پاس صرف نیک نہیں آتے، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اس سے کہو آئے تو صحیح، جتنا بھی گنہگار ہو۔ اب ایک مرتبہ سوچنے لگا مجھے امام نے بلایا ہے، اس کردار سے کیسے جاؤں؟ توجہ، سوچنے لگا میں نے اتنی چوریاں کی، اتنی ڈکیتیاں کی، کس منہ سے جاؤں؟ تو پھر کہا اچھا توبہ کر لیتا ہوں، مولا سے ملنے جا رہا ہوں۔ لوٹا ہوا مال لوٹانے لگا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، لوٹا ہوا مال سب کو لوٹانے لگا۔ لوگوں نے کہا بھئی جب تم نے لوٹ لیا تھا ہمیں بھی تمہارا ڈر لگتا ہے، لوٹانے کیوں آئے ہو؟ کہا میں نہیں لوٹا رہا تھا، مجھے مولا نے بلایا ہے، جاؤں تو کس منہ سے جاؤں؟ جب تک سب کی امانتیں لوٹا نہ دوں۔ اب روتا ہوا پہنچ تو گیا، پھر شرمندہ، میں نے لوٹا دیا لیکن پتہ نہیں توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی،
توجہ. اب وہ کھڑا سوچ رہا تھا, رو رہا تھا, مولا کہ کیسے جاؤں گھر میں, کیسے بارگاہ میں جاؤں. مولا نے خود دروازہ کھولا, کہا آ جا. جب ہم نے توفیق دی آنے کی تو ہم ہی قبولیت کا درجہ رکھتے ہیں. عزیزان گرامی, یہ بارگاہیں ایسی ہیں. ایک شخص کا بیٹا نابینا ہو گیا, پوری دنیا میں جا کر علاج کرواتا رہا, لیکن تمام ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا اور اس کو کہا کہ تمہارے بیٹے کی بینائی واپس نہیں آ سکتی. باپ اپنے بیٹے کو نابینا حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا. باپ بہت پریشان تھا اور یہ چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے کی بینائی واپس آ جائے, لیکن جب تمام ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو ایک در کھلا ہوا تھا, وہ تھا امام رضا علیہ السلام کا. ایک در تھا امام رضا علیہ السلام کا, جن کے روضہ مقدس پر ہم موجود ہیں اور جن کے امام رضا کے حوالے سے امام کے حرم کے اندر یہ مجلس اعزا منعقد ہو رہی ہے, اور مجھ جیسا طالب علم اس مجلس اعزا سے امام رضا علیہ السلام کے فضائل و مصائب بیان کر رہا ہے. سامعین محترم, امام کے چاہنے والے کو کسی نے کہا کہ اگر تمہارے بیٹے کی بینائی کے بارے میں پوری دنیا کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں تو امام رضا کے حرم میں جاؤ. وہ شخص اپنے بیٹے کو لے کے امام رضا کے حرم میں آیا اور یہاں پر آ کر اپنے بیٹے کو مس کیا امام کی جالی سے اور کہا, امام جب تک میرے بیٹے کی بینائی واپس نہیں آئے گی میں اپنے بیٹے کو آپ کے ذریعے سے لے کر نہیں جاؤں گا. سامعین محترم, تاریخ بیان کرتی ہے کہ وہ کئی دنوں تک, وہ مولا کا چاہنے والا کئی دنوں تک اپنے بیٹے کے ساتھ مولا کی زری کے ساتھ موجود رہا, شفا کی جالی پہ موجود رہا جو آپ دیکھ چکے ہیں. مولا کے حضور گڑ گڑا کے دعا مانگتا رہا اور کہتا رہا, مولا میرے بیٹے کی بینائی کو واپس کر دیجئے, مولا میرے بیٹے کی بینائی کو واپس کر دیں. لیکن سامعین محترم, اس کے بیٹے کی بینائی واپس نہیں آئی. اب وہ شخص جو پوری دنیا سے بھی نا امید ہو گیا تھا, اس کے دل میں یہ شک پیدا ہوا کہ وہی در کہ جو دنیا کو عطا کرتے ہیں, میرا بیٹا اندھا ان کے دربار میں آیا تھا, اندھا ان کے دربار سے واپس جا رہا ہے. مولا میں نا امید ہو کر جا رہا ہوں آپ کے دربار سے, آپ کے روزے سے. ایک مرتبہ اس کو پتہ ہی نہیں کہیں کسے خیال آیا, عقیدے کی بات ہو رہی ہے, دعا کی بات ہو رہی ہے, ایک مرتبہ اس کو کہیں سے خیال آیا مولا کے چاہنے والے کو. جب وہ نا امید ہو گیا کہ مولا اس کے بیٹے کو بینائی عطا نہیں کریں گے, امام کے روزے سے جانے لگا, ایک دم خیال آیا اور امام کے روزے مقدس کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے, مولا میں نے آپ کو واسطہ تو دیا لیکن آخری واسطہ دے کر میں جا رہا ہوں. مولا آپ کو واسطہ ہے باب الحوائج حضرت عباس کا. اور تاریخ بیان کرتی ہے کہ جیسے ہی مولا عباس کا واسطہ دیا, جو بیٹا اس کے ساتھ موجود تھا, ایک مرتبہ وہ بیٹا چلا کے کہتا ہے, بابا مجھے سامنے مولا رضا کا حرم نظر آ رہا ہے.